غوث اعظم کے نزدیک شیخ اور مرید کی تعریف کیا ہے؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات خود دیکھ لے جی، پیر کیسے ہیں کہ پیر ایسے ہیں جو علم میں کمال حاصل کیا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان علمی کمال۔ عبادات کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کے مریدین فرماتے ہیں کہ رات ہمارے ساتھ مغرب عشاء کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز پڑھتے، سبحان مگر درمیان میں غائب ہو جایا کرتے، یعنی اللہ کی یاد میں جنگلات کی طرف تشریف لے جاتے۔ کئی سال آپ نے 25 سال آپ نے ریاضات و مجاہدات کیے ہیں جنگلات میں۔ اور پھر پیر کی اور ایک بات، پیر کیسے، آپ زبانی طور پر کہنا ایک اور بات ہے، مگر عملی طور پر دیکھ لیں، آپ کی سیرت پاک میں ملتا ہے کہ رات ہو جاتی تو اپنے شاگرد جو آپ کی خانقاہ میں رہا کرتے، مدرسے میں رہا کرتے، ان کے حجروں میں، کمروں میں لائٹ جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے اپنے شہزادے کو بھیجا کرتے کہ وہ جائیں، جا کر کے ان کے کمروں میں چراغ جلائیں۔ اللہ پیر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ، اور پھر پکا ہوا کھانا خود لا کر کے سرو فرمایا کرتے۔ اوہ سبحان پیر یہ ہوتا ہے۔ پیر مریدی کیا ہوتی ہے؟ پیر بتا رہے ہیں بن کے کہ پیر بنو، اللہ، بننا ہے، اگر میرے حقیقی قادری بننا ہے، میرے جانشین بننا ہے۔ مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی، حقیقتاً بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر، یقیناً بڑے پیر کا جو یہ عمل مبارک تھا وہ یاد آ گیا۔ پیر خالد الگیلانی مدد اللہ العالی کو میں جب دیکھتا ہوں، میں یوٹیوب انٹرنیٹ پر، کبھی سوشل میڈیا پر اکثر آپ کے ویڈیوز آتے ہیں، جی جی، بارگاہ کی خدمت آپ خود کرتے ہیں، صاف صفائی کرنا، واقعی یہ ایک مثال ہے تمام سلاسل کے پیروں کے لیے، بے شک، تمام سلاسل کے۔ بھئی بڑے پیر کی بارگاہ کا سجادہ نشین نقیب جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ بھئی اس سے بڑا تو کوئی اور مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی لاک کھول رہے ہیں، وہی لاک کھول رہے ہیں، وہی جھاڑو چھٹکا کر رہے ہیں، وہی گنبد پاک کو دھو رہے ہیں، مزار پاک کو صاف صفائی کر رہے ہیں، پھر کھانے کا جب معاملہ، کھانے کا معاملہ خود تقسیم کر رہے ہیں۔ تو مجھے یقیناً بڑے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں جب پیر خالد الگیلانی مدد اللہ العالی کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے صفائی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو یہ ایک سارے پیروں کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہے۔ اب رہی بات مرید کی، تو بحیثیت مرید آپ کیسے رہے ہیں؟ حضرت مبارک المخزومی علیہ رحمہ یا کسی اور پیر کے پاس آپ تشریف لے گئے، بغداد کی کڑاکے کی سردی ہے، اس کے باوجود آپ نے ان کے گھر پر جا کر دستک دینا گوارا نہ کیا، رات بھر سردی میں ٹھہرے رہے، ادب بتلا رہے ہیں کہ مرید ایسا ہو۔ پیر کیسے ہیں خود بتایا، مرید کیسے ہیں خود بتایا۔ اب مرید کے بارے میں ایک جو آپ اپنے تذکرہ قادریہ میں فرماتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں، اے میرے مرید سرشار عشق الہی ہو، خوش رہ اور بے باک ہو، اور خوشی کے نغمے گا، اور اطاعت میں جو چاہے کر، کیونکہ میرا نام بلند ہے۔ اے میرے مرید کسی سے ڈر مت، اللہ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ جس سے میں نے اپنے مطلوبہ آرزو کو پا لیا ہے۔ آپ اپنے مریدین کو فرما رہے ہیں کہ اپنے مریدین کے لیے کہ تم خوف زدہ نہ ہو، اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارا کرے۔ تو پیر اور مرید کیسے رہنا خود بڑے پیر نے بن کر بتلا دیا ہے۔ اس کے اندر اور